بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1420 ہجری شاہ نجف میں عشرہ مجالس کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دم ہمادم علی علی کے عنوان پر آج ہم اس منزل تک پہنچے جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا کہ وہ قربانیاں دینے والے کہ جنہوں نے اس بات پر قسمیں کھائی تھیں کہ سر کٹ جائے لیکن محبت علی نہ چھوٹے۔ بڑے لوگ تھے وہ اور ان کی قربانیاں کارگر ہوئیں اور رنگ لائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 40 ہجری سے 60 ہجری تک 20 برس میں جن لوگوں نے تقیہ نہیں کیا اور یہ طے کیا کہ ہم شاہراہ پر، مسجد کے صحن میں، درباروں میں، بازاروں میں یہ اعلان کریں گے کہ حق علی ہے، علی حق ہے۔ اگر وہ تقیہ کر لیتے، اپنے ایمان کو چھپا لیتے تو رسول کی ساری محنت بیکار ہو جاتی اور دنیا آل محمد کو پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ بلکہ انہوں نے کربلا کے کارنامے کو بنیادی طور پر مضبوط بنایا کہ انسان خود یہ سوچے اور فیصلہ کرے کہ جب ہم سر کٹا سکتے ہیں علی علی کہنے پر، تو جب علی کا بیٹا پکارے نصر من اللہ ہے، جب علی کا بیٹا پکارے ہے کوئی میرا مددگار، آئے کوئی، تو پھر وہ آئے جو سر کو کٹائے۔ اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر سر کٹا کر یہ بتایا کہ علی علی تو قیامت تک ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نعرہ جو بنا اسلام میں ترتیب پایا، نام بہت تھے لیکن کسی کا نعرہ نہ بن سکا۔ مولانا روم نے کہا معاویہ روٹی تو دے سکتا ہے لیکن علم اور ایمان نہیں دے سکتا۔ علم اور ایمان علی عطا کرتے ہیں لیکن وہ روٹیاں بھی نہ رہیں، وہ دسترخوان بھی نہ رہا، پھر رہا دسترخوان تو وہی علی کا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور ہستی فقیر ہے، لیکن فقیر بھی اتنا سمجھدار ہے، اسے معلوم ہے کہ ان ناموں سے بھیگ بھی نہیں ملے گی۔ ان کو معلوم ہے اگر ہم یہ نام لے کر پکاریں گے تو دھتکارے جائیں گے۔ ادھر فقیر نے کہا علی علی، وہی فقیر تھوڑی دیر میں عزت دار بن گیا۔ معلوم ہے سارے طبقات کو علم ہے کہ ایک چوکیدار بھی جب پہرا دیتا ہے
تو اپنی مزدوری کو یوں حلال کرتا ہے، یا علی حیدر جاگتے رہنا، یا علی حیدر جاگتے رہنا۔ اسے معلوم ہے کوئی اور نام لیں گے تو سب سو جائیں گے، یہ نعرہ جگاتا ہے۔ طبقات میں بہادروں کو، شجاعوں کو، سپاہیوں کو، فوجیوں کو، سپہ سالاروں کو معلوم ہے کہ جب رن میں کودا جاتا ہے تو بھگوڑوں کے نام نہیں لیے جاتے، وہاں بھی پکارا جاتا ہے یا علی۔ جو سمجھدار ہے وہ جانتا ہے یہ ضد کیوں ہے۔ یہ ضد اس لیے ہے کہ اگر کبھی فیور کر دیا کہ حق تو علی ہے تو حکومتیں ہاتھوں سے جائیں گی۔ صرف حکومتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے جنہوں نے زبردستی علی کی حکومتوں پر قبضہ کیا تھا، تاکہ علی والے یہ نہ کہیں حق کس کا ہے۔ حکومتیں مبارک کبھی ہم جارح نہیں بنے، اس لیے کہ علی کی حکومت سے بڑی دنیا میں کوئی حکومت نہیں۔ ہم آج بھی علی کر کے سردار ہیں اور کل بھی سردار رہیں گے۔ رعایا ہے، امت ہے۔ ہم امت نہیں ہیں، ہم سب سردار ہیں۔ ہم اس لیے سردار ہیں کتنا ہی بڑا حکمراں کیوں نہ بن جائے پھر بھی غلام ہمارا رہے گا، اس لیے کہ نبی ہمارے گھر میں آیا، قرآن ہمارے گھر میں آیا، جبریل ہمارے گھر میں آیا، سب غلام ہم سردار۔ غلاموں کے گھر میں نبی نہیں آیا۔ غلاموں کا داماد ضرور ہمارا نبی بنا، آیا ہمارے گھر میں۔ تو سسرالی رشتہ داری برقرار رکھو تاکہ کم از کم وہ رشتہ باقی تو رہے، اس لیے کہ یہی رشتہ سب سے پہلے ٹوٹتا ہے، یاد رکھو۔ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، باپ بیٹی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ چند لمحے میں کچا تاگا ہے، جب چاہے ٹوٹ جائے، یا علی بس کہہ دینا۔ اگر علی کرو گے تو رشتہ رہے گا، کچا سوت ہے، جڑا رکھو بھئی، یہی اتنی رشتہ داری ہے، ورنہ امت ہے، سردار ہے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بغاوتیں ہو جاتی ہیں، کاشتکار یا کسی مل کے ملازم اپنے سردار کے خلاف اسٹرائک کر دیتے ہیں تو غصے میں کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے، تو ان کے کہہ دینے سے پریسیڈنٹ کافر ٹوڑی ہو جاتا ہے۔ سردار رہتے ہیں، کبھی کبھی امت ہذیان بکنے لگتی ہے۔ ہذیان اس لیے بکنے لگتی ہے کہ سردار کو کبھی ہذیان نہیں ہوتا، اگر سردار پہ ہذیان کا الزام لگائے تو امت قیامت تک ہذیان بکتی رہے گی۔ بکو ہذیان، کہتے رہو تاکہ یہودی کو، عیسائی کو، کافر کو، ہندو کو پتا تو چلے کہ مسلمانوں کو ہذیان کے دورے کب پڑتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا یہ بیمار ہیں، دل کے بیمار ہیں، تو بیماریوں کا پتہ تو سب کو چلے۔ تو کتنے حیران ہو کہ وہ دیکھتے ہیں اپنے نبی کے خاندان والوں کو خود قوم کافر کہہ رہی ہے۔
کتنے پاگل ہیں، ان کو مارنا کتنا آسان ہے، ان کے ملک چھیننا کتنے آسان ہے، ان پہ حکومت کرنا کتنا آسان ہے، ان کو اپنے سود میں پھنسائے رکھنا کتنا آسان ہے، اس لیے کہ اپنے سردار کو برا کہتے ہیں۔ انگریز کو دیکھو، اپنے سرداروں کا اتنا احترام ہے کہ ساری دنیا میں جمہوریت آ گئی، ملکہ پھر بھی ہے، محل پھر بھی ہے، پرنس پھر بھی ہے، برا نہیں کہتے۔ لا ہے ان کے یہاں کہ جو چاہے کہو۔ ایک پارک بنا دیا ہے لندن میں، یہاں آ کے سب اپنی سیاست کی بھڑاس نکالو، سب کچھ کہہ سکتے ہو، شاہی خاندان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ کتنا احترام ہے انگریز میں اپنے شاہی خاندان کے لیے۔ مسلمانوں انگریزوں سے سیکھو، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ کوئی نہ شاہ ہے نہ کوئی بادشاہ ہے، صرف نبی کا گھرانہ شاہ ہے، نبی کا گھرانہ بادشاہ ہے، اور وہ شاہی وہ بادشاہی ہم لیے آج بھی بیٹھے ہیں۔ حکومتیں سب کو مبارک، یہ شاہی ہم کو مبارک، یہ راتیں ہم کو مبارک، یہ دن ہم کو مبارک۔ ایک عاشور کے دن کی ٹکر کا ایک دن تو کوئی لا نہ سکا۔ 10 دن منا لو، 15 دن کسی کے جوڑ لو، 20 دن کسی کے جوڑ لو، لیکن کسی کا عاشور تو بنا کے دکھاؤ۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے عاشور 10 تاریخ کو ہوتا ہے، عاشور پہلی تاریخ کو نہیں ہوتا۔ بھائی پھر سمجھیے، عاشور کے لیے 10 دن ہوتے ہیں، ایک دن کے لیے بعد میں 10 دن نہیں ہوتے۔ یہ تو عید کے پیچھے ٹر ہے، یہ تو عید کے پیچھے ٹر ہے۔ ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، الٹا تھوڑی چلا جاتا ہے۔ جب دن گزر گیا، رات گئی بات گئی۔ یہاں تو ایک رات کے انتظار میں یہ 9 دن گزار رہے ہیں، وہاں تو جب دن چلا گیا تو جب دن ہی چلا گیا، آپ کہے کہ 10 دن، کس بات کے 10 دن؟ دن تو گزر گیا۔ مسلمان سیکھ ہی نہ سکے، کچھ سلیقہ نہ آیا۔ ارے اگر ہم سے نہیں سیکھنا تھا کہ ایک دن کے انتظار میں پہلے کے 10 دن گزارے جاتے ہیں، تو کم از کم حج سے سیکھ لیتے کہ پہلے 10 دن آخری دن حج ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پہلی ذی الحج کو حج ہو پھر 10 دن گزرے۔ بھائی سب لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سلیقہ سیکھو، ہر چیز کو منانے کا طریقہ سیکھو، ہر چیز کی ایک تنظیم ہے، ایک ترتیب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہ مناؤ، مناؤ تو سلیقے سے مناؤ، تاکہ پتہ تو چلے کہ مسلمان قوم سوگھڑ ہے۔ بے ترتیبی اور پھوڑ پن مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہا، اس لیے کہ جو گائیڈ کرنے والے تھے انہیں چھوڑ دیا اور خود ہی اٹھے سب کچھ بنانے۔ آتا جاتا کچھ تھا نہیں، لگے بنانے ہر چیز، تو جو چیز بھی بنائی وہ ٹیڑھی بنائی، کج بنائی۔ اور پھر اگر ہمارے قریب سے بھی گزر جاؤ تو تمہیں ترتیب میں معلوم ہوگا کہ ہم کہتے ہیں علی علی، وزن ہے علی علی۔ آرام سے سب لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے کسی نے کہا علی علی، ادھر سے کسی نے کہا چمن چمن، کلی کلی، گلی گلی، علی علی۔ اب جہاں تک کہتے چلے جاؤ، جہاں تک کہتے چلے جاؤ، اب اور نام لیجئے، یہ قافیے نہیں ملیں گے، قافیے نہیں ملیں گے، ردیف نہیں ملے گی، تو آگے نعرہ بڑھے گا کیسے؟
علی علی. شمس تبریز نے جب کہا تھا تو کیا اور نام ان کے ذہن میں نہیں تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ سانس کوئی نام عطا نہیں کر سکتا. سانس صرف وہ عطا کر سکتا ہے جس نے اسلام کو سانس لینا سکھایا. صرف سانس میں وہ سما سکتا ہے. اس لیے کہا دم ہما دم علی علی. بڑے لوگ تھے وہ جو ایک نعرے کے لیے ٹکرا گئے حکومتوں سے. حکومتوں سے ٹکرا گئے دو لفظ علی علی کے لیے. ابھی آل ابا میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی وفات سے چند مہینے پہلے رسول علی کو باغ میں لے کے جاتے, سینے سے لپٹاتے, خوب روتے, کہتے علی میرے بعد تم پر جو ظلم ہوگا وہ سب میری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں. ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, تنہائی میں بتاتے. تو علی کہتے یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ تلوار نکال کے سب کو قتل عام کر دوں؟ رسول اللہ کہتے نہیں علی, تمہیں اس منزل پہ صبر کرنا ہے. تو علی جواب میں کہتے یا رسول اللہ اگر اس وقت میں صبر کروں گا تو کیا دین رہ جائے گا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں ہاں تمہارے صبر سے دین رہ جائے گا. دین نام ہے اسلام علی کے صبر کا. اگر ذوالفقار نکل آتی تو دین جو چلتا تو سوا علی کے کوئی خدا نہ ہوتا, کوئی نبی نہ ہوتا, نہ وہ اللہ ہوتا, صرف علی اللہ ہوتا. علی نے تلوار نہ نکال کے اللہ کو اور نبی کو زندہ رکھا. اس پہ ریسرچ کرے جا کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر کہ اگر ذوالفقار نکال لیتے تو کیا ہوتا, پھر علی علی ہوتے. غرور ہو جاتا تھا بڑوں بڑوں کو. نمرود و فرعون و شداد خدا بن گئے کہ اب کوئی نہیں ہے سوا ہمارے. تو خود غرور ہو جاتا تھا. اگر علی کائنات کے فاتح بن جاتے تو خود علی کو تو کبھی غرور نہ ہوتا, لیکن جو علی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہ اپنے غرور کے نشے میں یہ کہتے کہ کہاں ہے خدا سوائے اس کے. ذرا سا نہروان کا 13-14 ہزار کا لشکر تھا تو اسی میں بہک گئے. تو اگر لاکھوں کا لشکر علی کا ہوتا, 1 کروڑ کا لشکر ہوتا, 14,000 پہ اتنے علی کو خدا کہنے والے رہ گئے تو 1 کروڑ میں کتنے ہوتے جو علی کو آج خدا کہہ رہے ہوتے. علی نے اپنی بصیرت سے سب کچھ دیکھا, اور جب رسول نے وعدہ لیا علی سے کہ تمہیں صبر کرنا ہے اور تلوار نہیں نکالنی, تو نبی کے بعد علی اپنے دوستوں کو اسی طرح سینے سے لگا کے کہتے میثام ہمارے بعد تمہارا سر کٹے گا, کمیل تمہارا سینہ چاک کیا جائے گا, قمبر تم قتل کیے جاؤ گے, رشید حجری تمہیں قتل کیا جائے گا, حجر بن عدی تمہیں مار ڈالا جائے گا. تو سب کہتے یا علی اس وقت ہم کیا لڑ جائیں ظالموں سے؟ تو علی کہتے نہیں, صبر کرنا. تو اب علی نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ, توجہ کیجئے گا, علی اور اصحاب علی کہ علم کی تھا کا پتہ چلے گا آپ کو. یا رسول اللہ اگر میں صبر کروں گا تو دین رہ جائے گا؟ تو رسول نے کہا تھا ہاں تمہارے صبر سے دین رہ جائے گا. اب اصحاب نے پوچھا تو کیا پوچھا, یا علی ہمارے صبر کرنے سے ہمارا دین رہ جائے گا, ہمارا دین رہ جائے گا. تو علی نے کہا ہاں تمہارا دین بھی رہ جائے گا, تمہارا نام بھی رہ جائے گا. تو کہا پھر کیا پرواہ, 70 بار مار کر جلایا جائے اور خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے, پھر بھی ہم علی علی کرتے رہیں گے. ایسے اصحاب بھی تو کسی کو نصیب ہوں.
جملہ بہت قیمتی ہے، اگر سمجھ جائیے تو جلدی سے آگے نکل جاؤں۔ ایسے اعصاب بھی تو کسی کو نصیب ہوں۔ ارے کسی کو ایسے اعصاب کیوں نصیب ہوتے کہ خود کسی کے اچھے اعصاب نہیں تھے؟ علی اپنے صاحب کے اچھے صحابی تھے، اس لیے علی کو ایسے اصحاب ملے۔ اگر آپ کو معلوم ہو اور بہت تاریخ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں تو کسی ہستی کے اصحاب بتا دیجئے، بتا دیجئے۔ اور علی کے اصحاب تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، اور ایک ایک صحابی قربانی کی منزل پر کامل، علم کی منزل پر کامل، فصاحت اور بلاغت میں کامل۔ کسی کی موت کی خبر دے دینا، اس کے سامنے یہ کہہ دینا تم مارے جاؤ گے، یہی کافی ہے؟ نہیں، ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے یاد دلانا۔ کوفے میں علی حکومت کے دور میں جہاں تھوڑی سی فرصت پاتے میسم کی دکان پہ بیٹھ جاتے۔ چھوٹی سی دکان تھی میسم کی، میسم تمار، تمر کہتے ہیں کھجور کو، تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے کو۔ کھجور بیچا کرتے تھے، اسی سے گزارا کرتے تھے۔ علی بازار سے نکلے اور میسم کی دکان پہ بیٹھ گئے۔ میسم کو جب کبھی ضرورت ہوتی کسی کام سے جاتے تو مولا سے کہتے مولا دکان آپ دیکھیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ اب علی کھجور کی دکان پر، علی بتا رہے ہیں میرے صحابی کے مرتبے کو پہچانو، میں عام لوگوں کو صحابی نہیں بناتا، مجھے میسم کا مرتبہ معلوم ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ چلے جاتے۔ اب کہہ کر جا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خریدار آئے گا، گاہک آئے گا تو مال بھی بیچیے گا، لیکن مولا ہیں یہ کیسے کہیں کہ آپ میری جگہ پہ مال بیچیے گا؟ مولا دکان پہ بیٹھیے گا، مطلب اشارہ کر گئے۔ اب علی کیوں بیچیں کھجوریں؟ علی تو بس بیٹھ گئے دکان پر اور میسم چلے گئے۔ خریدار آ گیا، اس نے کہا کھجوریں چاہیے؟ علی نے کہا کھجوریں اٹھا لو اتنی جتنی رقم دے رہے ہو اور سکہ وہاں سامنے رکھ دو۔ کبھی سنتے ہیں کہ پرانے دور میں چندرگپت اور اشوک کے دور میں ہزاروں برس پہلے ہندوستان میں یہ طریقہ تھا کہ دکان پہ مال لگا رہتا، خریدار آتے، سکہ رکھتے اور مال لے جاتے۔ اتنی ایمانداری تھی۔ یا وہ تھوڑا سا نمونہ کہیں آپ کو یورپ میں مل جائے گا کہ ایک آدھ دکانوں پہ دودھ کی بوتلیں رکھی ہیں، پیسے وہاں رکھ دیے انہوں نے، پاؤنڈ یا ڈالر، اور بوتل لے گئے۔ نہ وہ بے معنی کرے گا کہ دودھ میں پانی ملائے، نہ یہ بے معنی کرے گا کہ نوٹ کی جگہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ جائے۔ دکاندار کو گاہک پہ بھروسہ، گاہک کو دکاندار پہ بھروسہ، یہی تو اسلام نے سکھایا تھا۔ لیکن یہ پاکستان کو اللہ اور ترقی دے کہ پوری دنیا میں 2 نمبر کا مال بیچنا پاکستان نے سکھایا۔ کسی ملک کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ 2 نمبر کیا ہے۔ ان کا بھئی یہ کیا ہے؟ ان کا یہ تو نمبر 1 ہے، اور کا یہ لالو کھیت میں بنتا ہے، یہ نمبر 2 ہے، یہ اورنگی میں بنتا ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ لالو کھیت اور اورنگی میں 2 نمبر بنتا ہے؟ ایسی بستیوں میں نمبر 2 بنتا ہے؟ کیسے پلٹوں میں لفظ کو؟ 2 نمبر بنتا ہے، نمبر 2 بنتا ہے؟ تو طے تو کر دیا کہ ایک نمبر 1 ہے، ایک نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 اصلی ہے
اور نمبر 2 نقلی ہے. اور کہتے بھی ہیں صاحب نہیں نمبر 2 نہیں چاہیے. اتنی بیزاری نمبر 2 سے. اچھا نمبر 1 سب کو پسند ہے, سب کو نمبر 1 پسند ہے. جب ہم نے کہا دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر, تو ہمارے پہلے نمبر پہ سب بگڑ گئے. ہم اچھے کا حق ہیں, ہم نمبر 1 لیتے ہیں, تو کیا پریشانی. نہیں چاہیے نمبر 2, 2 نمبر مال نہیں چاہیے. ناراض ہو جائیے آپ, نہیں ہے عادت ہمیں استعمال کرنے کی نمبر 2. غور کریں نا. تو یہ ایمانداریاں اگر اسلام میں ہوتی اور کھوٹے سکے نہ ہوتے تو اسلام کیسا پروان چڑھتا. عادتیں خراب ہو گئیں. علی ان عادتوں کو دور کرنا چاہتے تھے. کا سکہ وہاں رکھو, کھجوریں لے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد آئے, میسم تمار کا کچھ بکری ہوئی, کا سکہ وہاں رکھا ہے. کھجور لے جانے والا لے گیا. اب جب گلہ چھوڑ کے کوئی جاتا ہے تو دکاندار پہلے گلے کی طرف چھپٹتا ہے, کتنے کی بکری ہوئی. تو میسم بھی ادھر گئے سکہ اٹھانے. اب جو اٹھایا کا مولا علی یہ سکہ تو کھوٹا ہے. آپ نے دیکھا نہیں یہ سکہ کھوٹا ہے. کہا تو کیا ہوا کھوٹا ہے, کھجوریں بھی اس کی کڑوی ہیں. کچھ دیر کے بعد منہ سے تھوکتا ہوا کھجوریں آیا. کہا یا علی یہ کھجوریں تو کڑوی ہیں. کہا تو تیرا سکہ بھی تو کھوٹا ہے. اور جب رات آتی تو صحرا میں ہاتھ پکڑے ہوئے, میسم لے لو, علم ملایا, علم منایا, علم بلایا, علم غیب, علم تعویل حدیث. کیا ذہن تھا, کیا سینہ تھا. جن لوگوں نے علی سے علم براہ راست لیا ان کے ذہن کتنے اعلیٰ تھے. کبھی اس پہ سوچئے گا کہ اس وزن کو اٹھانا آسان تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمیل اور میسم کے مرتبے کیا تھے, قمبر کا مرتبہ کیا تھا. سیکھ لو. میسم جب تک ہم ہیں ہم سے لے لو. تو کیسے سکھایا؟ اس طرح سکھایا کہ ہمیشہ جب راستے سے چلتے تو کوفے کی اس گلی سے گزرتے جس طرف حریث کا مکان تھا, اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے اور کہتے میسم یہ سامنے جو درخت ہے, یہ سامنے جو درخت ہے, اس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی. اے میسم کیا حال ہوگا تمہارا جب عبید اللہ ابن زیاد تمہیں بلائے گا دارالامارہ میں اور تم سے یہ کہے گا کہ علی پر تبرہ کرو, تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ کہ یا علی کیا مجال جو ہم اس کے ظلم سے ڈر جائیں. میسم زبان کاٹی جائے گی, ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے. کہ مولا کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. ایک دن ہوتا تو چلیے, جب ادھر سے گزرے مسکرا کر میسم اس درخت کو پہچان لو. اور کبھی کبھی رک کر یوں اشارہ کرتے جاتے کہ سنو اس درخت کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک ٹکڑے پر تم کو پھانسی دی جائے گی, سولی دی جائے گی. ایک ٹکڑے پر رشید حجری کو, اور ایک ٹکڑے پر خالد بن قیس کو. 3 ٹکڑے ہوں گے. اب بتا دیا علی نے, میسم نے یاد بھی کر لیا, لیکن ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے درخت کے ٹکڑے کیسے ہوں گے.
درخت کے ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، یہاں تک کہ 60 ہجری 20 برس گزر گئے۔ 20 برس میثم نے اس درخت کو پانی دیا، روز صبح اٹھ کر وہاں جاتے اور اس درخت میں پانی دیتے تاکہ درخت یہ کھجور کا پروان چڑھے۔ اور وہ حریث جو اس درخت کے سامنے مکان میں رہتا، اس سے پکار کر کہتے، حریث ہم تمہارے پڑوس میں آنے والے ہیں۔ تو حریث کہتا، میں سمجھتا تھا کہ میثم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تمہارے پڑوس میں مکان لینے والے ہیں، لیکن بہت بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ میثم کے پڑوس کا کیا مطلب تھا اور اس درخت کو پانی کیوں دے رہے۔ جس دن عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا، جب اسے علم ہوا کہ حسین عراق کی طرف آ رہے ہیں، اور یزید نے فوراً ابن زیاد سے کہا کہ کوفے کی گورنری تیرے سپرد ہے اور کسی علی والے کو چھوڑنا نہیں، تو جب لشکر لے کر پہلی بار اس گلی سے گزرا تو ابن زیاد کے سپہ سالار کا جھنڈا اس درخت کی شاخ سے ٹکرایا اور پھٹ گیا، چاک ہو گیا۔ غصے میں ابن زیاد نے کہا، یہ بدشگونی ہوئی ہے، ہمارے لشکر کا پہلا جھنڈا ہی اس درخت نے چاک کر دیا، اسے کاٹو۔ درخت کٹا تو میثم کچھ اور سرشار ہوئے۔ اس کیفیت کو میں بیان کیسے کروں؟ سوچا کرتے تھے کہ علی نے کہا ہے کہ اس درخت کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ ابھی تو یہی نہیں پتا تھا کہ درخت کٹے گا کب، آج پتا چلا کہ درخت کٹ گیا، ابن زیاد نے درخت کو کاٹ ڈالا۔ تو دیکھنے چلے، اب جب دیکھنے چلے تو اپنے بڑے بیٹے علی بن میثم کو ساتھ لے کر چلے۔ ہر علی والے نے اپنے بڑے بیٹے کا نام علی رکھا تھا تاکہ ہر وقت علی علی کہتا رہے اور ہر وقت ہر سانس میں علی سمائے رہیں، اس لیے کہ بیٹا روح ہے۔ بیٹے کو لے کر آئے، درخت کٹا پڑا ہوا تھا۔ اس محلے کا رئیس ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہا، یہ درخت تو کٹ گیا، اگر اجازت دیجئے تو میں خرید لوں۔ کا رقم جمع کر دو بیت المال میں، درخت خرید لو۔ اس نے درخت خرید لیا اور وہیں کھڑے ہو کر اس کے 3 ٹکڑے کیے بیچنے کے لیے۔ لیکن جب درخت کٹنے والا تھا تو میثم اپنے بیٹے کو لے کر پہنچ چکے تھے، اور پہنچنے کے بعد ایک بار کہا، بیٹا علی جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ درخت کٹ جائے، جدھر میں اشارہ کروں 3 حصے میں اشارہ کروں گا، ایک حصے پر، بیچ والے حصے پر جب میں انگلی اشارہ کروں وہاں میرا نام کھودنا درخت پہ اور ایک کیل گاڑ دینا۔ اس نے، بیٹے نے نام کھود دیا اپنے باپ کا اور کیل گاڑ دی۔ میثم مسکراتے ہوئے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد آرے سے درخت کٹا اور 3 حصے ہوئے، ایک حصہ کوئی خرید کے لے گیا، ایک حصہ کوئی خرید کے لے گیا۔ صبح پھر آئے، بیٹے سے کہا، بیٹا اب جا کے قریب دیکھو جو حصے بک گئے ان میں کون سا رہ گیا اور کون سا حصہ گیا۔ بیٹا قریب گیا، کہا بابا عجیب اتفاق ہے، 2 حصے بک گئے، ایک حصہ جو پڑا ہے درخت کا اس پہ آپ کا نام لکھا ہے جس پہ میں نے لکھا تھا اور کیل گڑی۔ کہا بس ٹھیک، آؤ۔ ایسے علی والے، ایسے علی والے، ایسے علی والے گویا دولہا بنتے ہیں۔ یہ کس بات کی تیاری ہے؟ ذہن میں رہے، یہ کس بات کی تیاری ہے، یہ کس دن کی تیاری ہے، یہ سرشاری کی کیفیت کیوں طاری ہو رہی ہے؟ اور پھر ایک دن شکایت پہنچ گئی، 8 ذی الحجہ مسلم کی شہادت سے 1 دن پہلے میثم کو پکڑ کے بلایا گیا۔
تم بہت قریب تھے علی سے، بہت قریب تھے علی سے. کہاں؟ کہ علی سے بیزاری کا اعلان کرو. کہو جو ایسا نہ کروں تو کہ ہاتھ پیر کٹے جائیں گے، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے. کہ یہ تو ہمارے مولا نے ہم کو بتایا ہے، تو نے کون سی نئی بات کہی؟ غصے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ابن زیاد تخت سے. کہنا اور کیا بتایا ہے علی؟ اور کیا بتایا؟ کہ علی نے بتایا کہ میری زبان بھی تو کاٹے گا. ابن زیاد نے کہا تو صحیح کہ میں تیرے علی کو جھوٹا نہ کر دوں، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. کہ سن، میرا مولا سچا ہے، تو میری زبان کاٹے گا. ابن زیاد نے کہا میں زبان نہیں کاٹوں گا. توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے اس کو غصہ دلا رہے ہیں، اسے تاؤ دلا رہے ہیں. تو زبان کاٹے گا، وہ کہہ رہا نہیں کاٹوں گا. تو زبان کاٹے گا، نہیں کاٹوں گا. نہیں سمجھے علی والا. پھر سمجھیے، دشمن علی والے سے کھیلنا چاہتا ہے، ارے علی والا ظالم سے کھیلتا ہے. جاگ رہے نا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ آج جو زندہ بیٹھے ہیں آپ، یہ ان قربانیوں کے معجزات، اس لیے ان شبوں میں انہیں خراج. کربلا کی شہادت سے میثم کی شہادت جڑی ہوئی ہے. جملہ دے دوں، اگر میثم زندہ رہ جاتے 9 ذی-الحجہ کے بعد، تو جس طرح کوفے میں حسین کا خط حبیب کے نام آیا، ایک خط میثم کے نام بھی آتا. لیکن میثم نے اپنا نام مسلم کی شہادت سے پہلے لکھوایا. میرے اس قیمتی جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، اس لیے کہ میثم نے بتایا کہ کربلا کی قربانیوں کا آغاز مسلم سے ہوگا، اور 20 برس کی قربانیاں جو 40 ہجری سے 60 ہجری تک کی ہیں، ان کا آخر میں ہوں. کربلا اور ہے، میں وہ 2,60,000 قربانیوں کا میں تتمہ ہوں. مسلم کربلا کی قربانیوں کا آغاز ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے. حبیب وہاں ہے، میں یہاں ہوں. زہیر وہاں ہے، میں یہاں ہوں. مسلم ابن اوسجہ وہاں ہے، میں یہاں ہوں. ہر ایک علی والا اپنے مرتبے کو بھی پہچانتا تھا. ان مجالس میں یہی پیغام ہے آپ کے نام کہ اے علی والو اپنے مرتبے پہچان. اگر ان مجالس سے یہ نہ پتا چلا عزاداروں کو کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، تو جینے کا کیا فائدہ، زندگی کا کیا فائدہ. لطف زندگی یہ ہے کہ اپنے رتبے پہچان لو. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علی والوں کو ان کے رتبے سمجھا دوں. ذرا میثم کا رتبہ دیکھیے، بتا کر گئے کہ اپنے رتبوں کو نہ بھول جانا، اپنے رتبوں سے نہ گھٹ جانا. ایک بار حکم دیا ابن زیاد نے، ہاتھ اور پیر میثم کے کاٹ دو. اور کاٹ کے حریث کے گھر کے سامنے والے جو لکڑی کے ٹکڑے کو نصب کیا گیا ہے بازار میں لٹکا دو، تاکہ سارے کوفے والوں کو عبرت حاصل ہو. میثم کے کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ جب میثم کی سواری اس درخت کی طرف چلی تو کیا جھوم نہیں رہا ہوگا علی والا؟ اس کیف کو سوچئے، اس کیف کو سوچئے کہ لہو بہ رہا ہے اور وہ علی علی کہتا ہوا دم ہمادم علی علی صلیب کی طرف جا رہا ہے.
اس کی زبان سے کچھ سمجھے نہیں آپ. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ کوشش کرتا ہوں کہ دل میں اتر جائے بات آپ کے. ذرا سا سمجھیے. اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ علی نے کہا ہے زبان کٹے گی، اگر وہیں زبان کاٹ دیتا تو مزہ خراب ہو جاتا. نہیں سمجھے بھائی، نہیں سمجھا. غصہ دلایا، ضد دلائی، غصہ دلایا، تو زبان کاٹے گا. اس نے کہا نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹوں گا. تاکہ اتنی دیر نہ کاٹ کہ جب سواری نکلے تو میں راستے میں کہوں تمام آدم علی علی تمام آدم. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. مولا آپ کی امداد فرمائے. اسی طرح اس نام کو زندہ رکھنا ہے. یہی نام زندہ رہے گا، یہی نام کام آئے گا. چلے دار کی طرف چلے، کس شان سے چلے. اپنے قدموں سے خود اپنی خوابگاہ کی طرف جانے والوں تم پر سلام. مزہ نہیں لیا اس جملے کا؟ ارے علی والے کے اگر قدم بھی نہ ہو تب بھی وہ اپنے قدم سے جاتا ہے مقتل کی طرح. یوں گئے میسم علی علی کرتے ہو، اس شان سے گئے. کیا کہنا؟ کا الٹا لٹکا دو، سر نیچے کر کے لٹکا دو. ہاتھ سے لہو، پیروں سے لہو. جب لٹکا کر سپاہی چلے گئے، پکار کے کہا حریث تمہارے پڑوس میں آ گئے ہم. ہوش بھی کسی کے بجا رہتے ہیں. ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کہیں ہاتھ پہ زخم آ جائے تو پورا گھر دوڑ پڑتا ہے. اسپرٹ لگاؤ، یہ لگاؤ، مرہم لگاؤ، فلانی چیز، مرہم، پٹی. ہائے ہوئی ہونے لگتی ہے. ہاتھ کٹے، پیر کٹے اور اتنا ہوش. حریث ہم آئے ہیں تمہارے پڑوس میں. حریث کہتے ہیں آج سمجھ میں پڑوس آیا. علی والوں کا پڑوس بھی عجیب ہے. ادھر نجف ہے، یہ پڑوس. کوفہ نجف کا پڑوس ہے. ظاہروں سے پوچھو، ظاہروں سے پوچھئے تو مزہ آئے گا. ادھر آپ مسجد کوفہ سے نکلے، ایک میدان آیا. جیسے ہی میدان ختم ہوا، سامنے میسم کا روضہ، نیلا نیلا گنبد، دروازہ کھلا ہوا، نہ کوئی دربار نہ کچھ. ایک دم اندر چلے گئے اور دل بے قرار ہوا. یہ میسم ہے، یہ میسم ہے. جب میسم سے مل لیے تو نجف چلے. نجف سے مسلم کی طرف آؤ تو بیچ میں میسم، ادھر سے ادھر علی کی طرف جاؤ تو بیچ میں میسم. ایک بڑا کویت کا سوداگر، اسے کینسر تھا. وہ مسجد کوفہ دیکھ کر علی کے روضے جا رہا تھا دعا مانگنے کہ میرا کینسر ٹھیک ہو جائے. نیلا چھوٹا سا گنبد بنا ہوا تھا، چھوٹا سا کچا روضہ. ایک بار ٹیکسی پہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگا یہ کس کا روضہ ہے چھوٹا سا؟ کہا یہ علی کے غلام میسم کا ہے. کہا ٹیکسی تو ذرا روکو. ٹیکسی روکی. ایک بار کچے روضے میں چلا گیا، زری پکڑی. کہا میسم میں تمہارے مولا کے پاس جا رہا تھا، تم اپنے مولا سے کہو میرا کینسر ٹھیک کر دے، میں تمہارا روضہ بنواؤں گا. ہفتے بھر میں سوداگر کا کینسر غائب ہو گیا. اس نے میسم کا روضہ بنوایا. ایسے ہوتے ہیں علی والے جو شفا تک. علی علی کا راز یہ ہے کہ آپ کسی بیمار کو ہاتھ لگا دیں تو اسے شفا ہو جائے. آپ ہاتھ لگا دیں تو آپ شفا عطا کر سکتے ہیں. کہ حریث ہم تمہارے پڑوس میں آ گئے.
हुरैस बाहर निकल के आए, कहा हुरैस, पड़ोसी की खिदमत भी तो की जाती है, पड़ोसी का हक तो अदा करो। का क्या बात है मीसम? का ये जहां मुझे लटकाया गया है, जहां पर मुझे लटकाया गया है, ये नीचे की जो जमीन है, इसको जरा झाड़ू से साफ कर दो, और साफ करके यहां पानी छिड़क दो, और यहां पे लोबान और अगरबत्तियां लाकर सुलगा दो। चलें जल्दी जल्दी। हुरैस ने सारे काम किए, छिड़काव किया, अगरबत्तियां सुलगाई, लोबान सुलगाया। कमीसम चाहते क्या हो? कारे देख नहीं रहे हो, मिंबर पे हूं, अब अली अली का मजा आएगा। मिंबर पे हूं। जा कूफे वालों से कहो कि मीसम मिंबर पे आ गए, जिक्र अली शुरू होने वाला है, अगरबत्तियां सुलग रही हैं, फर्श बिछ गया है खाक का, आओ और वो हदीसें आकर सुनो जो अब तक अली की हदीसें नहीं सुनी, वो फदाइल अली के सुनो, वो सुनाऊंगा जो तुमने अब तक नहीं सुना। लिखो, कलम और कागज लेकर आओ। रश बढ़ने लगा, कूफे वाले उमड़ आए और झूलते जाते हैं दार पर, और अली के फजाइल पढ़ते जाते हैं और अली अली करते जाते हैं, लोग हदीसें लिखते जाते हैं। इतना मजमा बढ़ा कि गुलाम भागता हुआ पहुंचा। कहा इब्ने ज़ियाद, अगर मीसम जिंदा रह गए इसी तरह दार पर 2 दिन भी जिंदा रह गए तो कूफा उलट जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। लोग अली के फजाइल सुनकर रो रहे हैं। गुस्से में एक बार इब्ने ज़ियाद उठा, जल्लाद को आवाज दी, कहा जाओ जबान काटो, जाओ मीसम की जबान काट दो। जल्लाद खंजर लेकर चला, एक बार करीब पहुंचा। मीसम ने कहा क्यों आया है? कहा हाकिम ने, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है मीसम की जबान काट दो। कहा करीब तो आ, जरा करीब तो आ। जैसे ही वो करीब आया, मीसम ने अपने मुंह का थूक जमा करके उसके मुंह पे थूका और थूक कर कहा कि इसी तरह जाकर तू इब्ने ज़ियाद के मुंह पर थूक कर कहना अली सच्चा है, तू झूठा है। जाओ कह दो अली सच्चे हैं, तू झूठा है। ले अब जबान काट ले, अब जबान काट ले। मीसम ने जबान बाहर निकाल दी, जल्लाद ने जबान काट ली। अब काट ले जबान, जो लिखवाना था वो लिखवा चुके, जो बताना था वो बता चुके। ऐसी लाख जबानें कट जाएं, पैगाम तो यहां तक आ गया। जमाना समझा कहां अली वालों को कि कैसे अली अली होता है, दार पे भी अली अली होता है। एक मसला आपने सुनी है, दार पे भी नींद आ जाती है, सुनिए। अली वालों को दार पे भी नींद नहीं आती। आए कितने नवाकिब बच्चे हैं मेरे सामने बैठे हुए कि मुझे हर चीज की शरह करना पड़ती है। ये मसल क्यों मशहूर हुई कि दार पे नींद आ जाती है, सूली पे नींद आ जाती है? कुछ पता है? ये चीजें अगर नहीं सीखोगे तो आलमी मालूमात नहीं होगी। हम अली के फजाइल के साथ तुम्हें दुनिया के उलूम से भी वाकिफ करवाना चाहते हैं। जिसको सुबह को फांसी दी जाती है उसे रात भर ठंडे पानी से नहलाया जाता है और सोने नहीं दिया जाता, उसे रात भर जगाया जाता है। अब किसी जेल में जाके पूछ लो यहां से जेल कितनी दूर है ना? तो जेलर से, किसी सिपाही से पूछो कि जब फांसी दी जाती तो होता क्या है? रात भर उसे जगाते हैं, सुबह सुबह उसे नहलाते हैं। जो रात भर जागता है और उसके बाद अगर नहा ले तो फौरन नींद आती है। हाय हाय हाय, कुछ समझे? इसलिए मसल मशहूर हुई कि दार पर भी नींद आ जाती है। अरे अली अली करने वाले दार पर भी बेदार रहते हैं, इसलिए कि दार पे नींद नहीं आती। उनके हिस्से की नींद शबे हिजरत अली ने पूरी
دار پر بھی نہیں سوتے، انہیں معلوم ہے کہ جاگ کر علی علی کرنا ہے۔ ارے جب چوکی دار جگاتا ہے یا علی حیدر جاگتے رہنا، تو علی علی کرنے والا دار پہ سوئے گا کیسے؟ ہو گئی تقریر، اب مزاج سمجھ گئے، اسی طرح کی تقریریں روز ہوں گی۔ موضوع پسند آیا؟ اطمینان ہے نا کہ موضوع آگے جو آئے گا وہ یہی ہوگا؟ بچوں اور جوانوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا؟ کارآمد موضوع ہے نا؟ اب دم ہمادم علی علی کے معنی سمجھ گئے کہ دار پر بھی پکارتے ہیں علی والے، دم ہمادم علی علی، یہ کتنے سچے ہوتے ہیں؟ میثم سے پوچھو اور میثم کی تاریخ سے پوچھو کہ وہی کربلا کے 20 روز پہلے میثم بازار کوفہ سے گزرے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اسی بازار میں حبیب ابن مظاہر آئے، خضاب کی دکان پر آئے، خضاب والے سے کہا ذرا خضاب دینا، اس نے خضاب دیا، یہ خضاب لے کے چلے تو دوسری طرف سے مسلم ابن اوسجہ آ گئے، کہنے لگے حبیب اب یہ خضاب کیوں لیا ہے تم نے؟ کہا داڑھی میں لگاؤں گا۔ کہا اب کیا فائدہ خضاب لگانے کا، چند دنوں کے بعد تو تمہاری یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی۔ حبیب نے حیرت تو نہیں کی کہ مسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو حبیب نے ہنس کر کہا ہاں مسلم ابن اوسجہ، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں وہ سامنے در کوفہ سے نیزے پہ تمہارا سر آ رہا ہے۔ جب دونوں یہ باتیں کرنے لگے تو دکاندار جمع ہو گئے، یہ باتیں کیا سمجھ میں آئیں بازاریوں کے؟ تو خواص کی باتیں، وہ ہنستے ہوئے ایک طرف چلے گئے، وہ ہنستے ہوئے دوسری طرف چلے گئے، بازار والے کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ دو دیوانے تھے، عجیب باتیں کر رہے تھے، کہتے خضاب کی کیا ضرورت ہے، داڑھی خون سے رنگی جائے گی؟ اس نے کہا وہ در کوفہ سے نیزے پہ رکھا ہوا سر آ رہا ہے، قاتل سر رہ کے آ رہا ہے کوفے کی طرف۔ دیوانے تھے دونوں۔ اتنی دیر میں ابھی باتیں طے ہو رہی تھیں کہ یہ کیا باتیں تھیں کہ میثم آ گئے، کہہ رہے تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہے دو دیوانوں کی باتیں کر رہے ہیں، خضاب لینے آیا تھا تو دوسرا ادھر سے آ گیا، اس نے کہا تیری داڑھی تو خون سے رنگی جائے گی، تو اس نے اس سے یہ کہا کہ تیرا سر تو نیزے پہ بلند ہے اور کوفے کے در سے آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ وہی کھڑے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں ہیں، دو دیوانے کر رہے تھے۔ تو میثم نے کہا اللہ رحمت نازل فرمائے، حبیب یہ بتانا بھول گئے مسلم ابن اوسجہ کو کہ جب قاتل سر لے کر آئے گا تو حاکم 12 درہم انعام بھی قاتل کو دے گا۔ تو بازار والے کہنے لگے دو دیوانے تو تھے ہی، یہ تیسرا دیوانہ آ گیا۔ میثم بھی چلے گئے، بازار والوں کی سمجھ میں تینوں کی گفتگو نہ آئی۔ جب سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہو گیا تو اب مورخ بیٹھا لکھنے کے لیے کہ میثم نے کیا کہا، حبیب نے کیا کہا اور مسلم ابن اوسجہ نے کیا کہا۔ اب پتا چلا کہ دیوانوں کی باتیں تاریخ بن گئیں۔ علی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے لہو سے تاریخ لکھواتے ہیں۔ تم جو آج فرش ادا پر بیٹھے ہو تو اس دور کی علی علی کی تاریخ لکھوا رہے ہو۔ اس طرح تاریخ میثم، حبیب اور مسلم اور زہیر کو نہیں بھولی، تم کو بھی نہیں بھولے گی۔ کہیں نہ کہیں نام درج ہے، بڑے بڑے لوگ بھلا دیے جائیں گے لیکن علی والوں کو تاریخ نہیں بھول سکتی۔ چند دن پہلے بات ہوئی تھی کہ داڑھی خضاب ہوگی، اور کتنے دن گزرے تھے ابھی، اتنی جلدی وقت گزرا کہ حبیب بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ ابھی یہ کہہ رہے تھے اپنی زوجہ سے کہ ٹھنڈا پانی بھی لا کر رکھ لو تو کھانا شروع کریں۔ پہلا نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا کہ حلق میں نوالا پھنسا،
جلدی سے اشارے سے پانی مانگا. جب پانی پی کے نوالا اتارا تو زوجہ سے کہا کہ بی بی کوئی قاصد آنے والا ہے, کوئی قاصد آنے والا ہے, میرے گلے میں نوالا پھنسا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. حبیب ابن مظاہر خط لے جاؤ. کہا کون؟ کہا میں ہوں قاصد حسین, تمہارے نام حسین کا خط لایا. پتہ ہے کیا ہوا؟ ننگے سر ننگے پیر دروازے کی طرف حبیب دوڑتے ہوئے چلے. دروازے کو کھولا, قاصد کا چہرہ نہیں دیکھا, خط اس کے ہاتھ سے لیا, آنکھوں سے لگایا, خط کو چوما, سر پہ رکھا اور خط لیے ہوئے آئے. لفافے کو چاک کیا, خط کو کھولا, لکھا تھا یہ خط ہے مرد فقی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی طرف حسین ابن علی فاطمہ کے لال محمد کے نواسے کا. اور بس 2 سطریں لکھی تھیں, اے حبیب ہم نرغہ آدم میں گر گئے, اتنی جلدی آنا, دیر نہ کرنا آنے میں کہ کربلا میں میرا لاشا پاؤ. جزاک اللہ. 4 محرم ہے, اور جس طرح آپ محنتوں اور ریاضتوں سے ایک اذا خانے سے دوسرے اذا خانے, کون جزا دے سکتا ہے سوا مادر حسین کے؟ زوجہ نے گھبرا کر پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ فاطمہ کے لال حسین کا. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھ کو بلایا ہے, نینوا کے میدان میں گھر گئے ہیں لشکروں نے, مجھے بلایا ہے. زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو چپکے سے سر جھکا کر کہا سوچتا ہوں زمانہ پرآشوب ہے, جاؤں کہ نہ جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ زوجہ جلال میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ایک بار سر سے چادر کھینچی اور چادر ہاتھ میں لے کر کہا حبیب وائے ہو, یہ چادر اوڑھ کر گھر میں بیٹھو, میں جاؤں گی, میں حسین کی مدد کو جاؤں گا. ارے فاطمہ کا لال بلائے اور تم یہ کہو زمانہ پرآشوب ہے. کبھی بھی بیٹھو, میں نے تمہیں آزمانے کو کہا تھا. کہ مجھے کیا آزمانا؟ کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں چلا گیا اور میں مار ڈالا گیا تو تم بیوگی کے دن کیسے گزارو گی؟ کہا حبیب میری پرواہ نہ کرو, میں تمہارے بعد خاک پھانک کر جی لوں گی, لیکن خبردار پشت نہ دکھانا, حسین نے بلایا ہے فوراً جاؤ. کیا تیاری تھی اور کیا تیاری کرنا تھی حبیب کو؟ رازداری سے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا جہاں میرے کھیتوں کی سرحد ختم ہوتی ہے کوفے کی پچھلی گلی میں خاموشی سے میرے گھوڑے کو لے جا اور اس کو تیار کر دے, میں آتا ہوں تیار ہو کر. غلام وہاں پہنچا حبیب کے کھیتوں کے پاس اور پچھلی گلی میں کھیتوں کے پیچھے گھوڑے کو تیار کر کے خود وہیں گھوڑے کے سائے میں بیٹھ گیا. دھوپ بہت تیز تھی, گھوڑے کے سائے میں بیٹھ گیا, لجام فرس کو پکڑے ہوئے. حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تو غلام کا دل گھبرایا تو گھوڑے سے باتیں کرنے لگا. گھوڑا اسے پہچانتا تھا, یہ گھوڑے کو پہچانتا تھا. حبیب آہستہ آہستہ کھیت کی منڈیروں سے ہوتے ہوئے
پہنچ رہے تھے گھوڑے کے قریب کہ کان میں آواز آئی. غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے مالک کے اسب وفادار، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کرنے چلوں گا. بس یہ جو حبیب نے سنا وہیں رک گئے اور آنسو بہنے لگے، اور ایک بار مدینے کا رخ کیا. کہا یا رسول اللہ، آپ کے نواسے پر یہ دن آ گیا کہ غلام آپ کے مدد کی تمنا کر رہے ہیں. کتنا بے کس ہے فاطمہ کا لال. ہو گئی تقریر، چند سیکنڈ اور پھر آپ کے لیے دعا. چند لمحے. بوڑھا مجاہد گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ دی، لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا. طے کیا راستے کو تیزی کے ساتھ، نینوا میں داخل ہوئے، کربلا سے قریب ہوئے. یہاں عالم یہ تھا کہ حسین ایک ایک نیزہ، ایک ایک پرچم سب کو دیتے جاتے تھے. زہیر یہ تمہارا پرچم، مسلم ابن اوسجا یہ تمہارا پرچم، عابس یہ تمہارا پرچم، ہلال یہ تمہارا پرچم. اور ایک پرچم نیزے میں لگا ہوا خیمے کی تناب سے لگا کر نصب کر دیا. سارے اصحاب نے کہا آقا یہ کس کا حصہ ہے؟ بے اختیار حسین نے کہا اس کو لینے والا وہ آیا. گرد اٹھی، گرد چھٹی، کہا حبیب آ گئے. تیز ایک سوار حسین کی طرف گھوڑے کو ڈالے ہوئے تیز قدم سے گھوڑا آتا جاتا تھا. جیسے ہی حبیب قریب آئے، میری طرف دیکھنا بہت روگے. ایک بار حبیب گھوڑے سے کود پڑے، جھک کر حسین کے قدم چومے. دو لمحے بہت روگے. ایک بار حسین کے قدم چومے. سارے اصحاب نے حبیب کو گھیر لیا. ادھر سے زوئے، مسلم ابن اوسجا، عابس، شبیب، ہلال بن نافع ایک ایک بڑھ کر کہتا مبارک ہو حبیب تم زندہ آ گئے، مبارک ہو حبیب تم زندہ آ گئے. کچھ سمجھے؟ ارے ابھی تو مر جائیں گے. یہ زندگی کی مبارکباد کچھ سمجھے؟ یعنی زندہ بچ کر آ گئے حسین کی نصرت کرنے، اس کی مبارکباد. کیا تھے کربلا والے؟ مبارک ہو حبیب تم زندہ بچ کے آ گئے. آخری جملہ تقریر کا. روگے؟ کچھ سوچ کے رونا. 9 یاد رہے، عاشور یاد رہے، شام غریباں یاد رہے. حبیب کا ذکر ابھی ایک بار اور ہوگا، 8 یا 9 کو پھر ذکر کروں گا. وہ منزل بھی یاد رہے، شام غریباں بھی یاد رہے. ایک بار شور ہوا مبارکباد کا. جب شور ہوا تو زینب در خیمہ پر آئیں. کہا فضا یہ شور کیسا ہے، یہ مبارکباد کیسی ہے؟ کہا مبارک ہو بی بی، آپ کے بھائی حسین کے بچپن کا دوست حبیب کوفے سے مدد کرنے آ گیا. کہ میرے بھائی کا مددگار آ گیا. فضا جلدی سے جا اور جا کر حبیب کو زینب کا سلام کہہ دے. زینب کا سلام کہہ دے. فضا چادر اوڑھ کر ایک بار آئی. کہا حبیب مبارک ہو، زینب نے تم کو سلام کہا ہے. ایک بار حبیب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کو پیٹا اور کہا اللہ آج علی کی بیٹی اتنی بے کس ہو گئی کہ غلاموں کو سلام کر رہی. غلاموں کو سلام. زینب کا سلام کربلا کے شہیدوں پر. بار الہ اس عزا خانے کو یوں ہی آباد رکھے، ان عزاداروں کو آباد رکھے. انہیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. بحق محمد اور آل محمد ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش. پروردگار ظہور فرما. تاجی